بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 برس ہوئی تو اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جن کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: سودا بنت زامہ، عائشہ رضی اللہ، حفصہ رضی اللہ، زینب، ام سلمہ، زینب بنت جاش، جویریہ، ام حبیبہ، صفیہ، میمونہ۔ یہ 11 ہیں جن میں 2 وفات پا گئیں اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت زندہ تھیں، اور یہ باجماع امت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کے لیے 4 سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں، اور اسی خصوصیت کی بعض وجوہ آگے آتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سکران میں عمر کے نکاح میں تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی صاحبزادی ہیں، 6 برس کی عمر میں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے سال 9 برس کی عمر سے رخصت ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 9 سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا، اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلہ میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے پاس اس کے علم کے لیے آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، پہلے انیس کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد ہجرت سے 2 یا 3 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب بن خزیمہ ام الساکین کے نام سے معروف تھیں، پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو 3 ہجری میں غزوہ احد سے 1 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور صرف 2 ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئی۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، پہلے عبداللہ بن جاش کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، وہاں پہنچ کر عبداللہ بن جاش نصرانی ہو گیا، اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا کہ ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا، اور 400 دینار مہر میں خود اس کو ادا کر دیے۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہندہ تھا، پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی، جن سے اولاد بھی ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق 3 ہجری میں آپ کے نکاح میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جاش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آ چکا تھا اس لیے زینب اس کا عقد پسند نہ کرتی تھی، مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کے لیے راضی ہو گئے۔ 1 سال کے قریب زید کے نکاح میں رہی، مگر چونکہ طبی موافقت نہ تھی ہمیشہ شکر رنج رہا کرتی تھیں، یہاں تک کہ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کو مٹانا اسلام کا فرض تھا، اس لیے آیت نزول ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے، سورۃ الاحزاب سے نقل کیا گیا ہے۔ غرض 4 ہجری میں اور بعض روایات کے مطابق 3 یا 5 میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کر لیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ متبنہ یعنی اصل بیٹے کے حکم میں نہیں آتا، اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی،